بزرگوں، بھائی اور دوستوں، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ مسلمان پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے اس وقت حرمین شریفین جمع ہونے کے لیے عازم سفر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے گھر کا دیدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جس نے دنیا میں کعبۃ اللہ کو دیکھ لیا، اپنی ان آنکھوں سے زیارت کر لی، اللہ اس میں اتنی استعداد اور صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن کعبے کے رب کو بھی دیکھ سکے گا۔ یہ کعبہ صرف ایک مکان کا نام نہیں ہے، اصل ہے تجلیات اور فضا کا نام۔ اس سے اوپر ثریا تک، اس سے نیچے تحت الثری تک، یہ سب کعبہ کے حکم میں ہے۔ کعبۃ اللہ کے بالکل محاذات اور سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کا ذکر سورۃ الطور 29ویں پارے میں موجود ہے۔ والبیت المعمور، بیت معمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، اور وہ بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے نیچے کعبۃ اللہ تک، کعبۃ اللہ سے نیچے تحت الثری تک، زمین کی تہوں تک، یہ سب کعبہ کے حکم میں ہے۔ آپ اگر کسی بیسمنٹ میں نماز پڑھیں، اور بیسمنٹ بھی کئی درجے نیچے ہو، اب اس وقت صرف ایک بیسمنٹ نہیں، کئی سٹیپ نیچے بیسمنٹ ہے جا رہی ہے، کسی ایسی بیسمنٹ میں نماز پڑھیں جو کعبۃ اللہ سے بھی نیچے ہو، تو منہ پھر بھی کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف ہوگا۔ اگر اس کعبۃ اللہ سے اوپر کوئی فضا میں ہوائی جہاز جا رہا ہے، ایروپلین ہے، اس میں نماز پڑھتے ہیں، رخ پھر بھی کدھر ہوگا؟ کعبے کی طرف ہوگا۔ اگر آپ کسی سفینہ میں، سمندر میں، کسی کشتی میں موجود ہیں، بحری جہاز میں موجود ہیں، رخ پھر بھی کدھر ہوگا؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو اصل ہے تجلیات کا مرکز ہونا۔ یاد رکھیں، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات جس ہستی پہ ہر وقت پڑ رہی ہیں انسانوں میں، وہ ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکانوں میں جس جگہ پہ سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات ہر وقت پڑ رہی ہیں وہ کعبۃ اللہ ہے۔ انسانوں میں حضور اور مکانوں میں کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ بھی مرکز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرکز ہے، یہ یاد رکھیں۔ وقت کا اختصار ہے، تفصیل میں تو شاید میں نہ جا سکوں، حکم ہوا تو اپنی مسجد میں پہلا بیان کر کے وہاں خطبہ اور نماز کسی اور کے ذمہ لگا کے پھر میں یہاں پہنچا ہوں۔ اچھا، توجہ ذرا کریں گے، پہلی مخلوقات اس دنیا میں کون سی ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ تو پہلی دو مخلوقات ہیں، ایک کا نام عرش الہی ہے اور دوسرے کا نام پانی ہے۔ پانی اور عرش الہی یہ دو سب سے پہلی مخلوقات ہیں، پرانی مخلوقات ہیں، قدیم مخلوقات ہیں، پانی اور عرش الہی۔ پانی پہ پھر زمین کا تخت بچھا دیا گیا، اور زمین کا تخت جب بچھ گیا تو اس کے لیے ایک چھت کی ضرورت پڑی، اور وہ چھت عرش بن گیا۔ تو پانی اور اللہ تعالیٰ کے تخت کے بعد جو نمبر ہے وہ دو مخلوقات ہیں، ایک زمین اور پھر اس سے آگے آسمان۔ عرش الہی، تخت الہی تو پہلے ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے اس زمین کے فرش کے لیے جو چھت بنا دی اسے آسمان کہتے ہیں۔ تو پانی اور عرش الہی کے بعد اگلا نمبر کس کا آ گیا؟ زمین اور آسمان کا۔ تو پہلی دو مخلوقات پانی ہے اور عرش الہی، اس سے اگلی دو مخلوقات جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے قائم رکھنے کا مرکز ہے، اس کے ساتھ لوگوں اور اس کائنات کا قیام وابستہ ہے۔ دنیا ہمیں دھمکیاں تو دیتی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم یہ کہتے ہیں دنیا کے یہودیوں عیسائیوں کو، جس دن ہم نہ رہے رہنا تم نے بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اصل ہماری وجہ سے تم باقی ہو، تمہاری وجہ سے ہم باقی نہیں ہیں، تمہارے دور چلے گئے۔ ہم خاتم الانبیاء کی امت ہے، اور حضور ہی اصل ابراہیمی ہے۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات آگے کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس کعبۃ اللہ کے معمار ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی کعبہ سے زمین کی بنیاد بنی اور حضرت ابراہیم تو بہت بعد میں آئے، تو کعبۃ اللہ کے معمار کیسے ہو گئے؟ یہ یاد رکھیں، اس کعبۃ اللہ کی جگہ پہ اللہ نے جنت سے خیمہ اتارا ہے، جنت سے خیمہ اتارا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا مرکز بنا۔ اللہ کے انبیاء اس کے گرد عبادت کرتے تھے اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے۔ میں نے یہ بات کتابوں میں پڑھی ہے کہ جب حضرت نوح کا طوفان آیا ہے، حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے جس کشتی میں موجود تھے، اس کشتی نے
کئی دن تک، کسی جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ 40 دن تک وہ کشتی اس جگہ کا طواف کرتی رہی، وہ پانی میں اسی جگہ کے گرد گھومتی رہی جہاں پہ آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں کہ کعبے کی جو مٹی ہے یہ جنت سے ہے۔ کہاں سے ہے بھائی؟ جنت سے ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کا خمیر بھی کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے۔ اور بندہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس تو مدینہ میں ہے، اور آپ کی جو مٹی وہ جنت سے ہے، آپ کا خمیر جنت کی مٹی سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی وقت سیلاب میں یہاں کی مٹی بہہ کر، چونکہ کعبہ اونچی جگہ پہ ہے، مکۃ المکرمہ اونچی جگہ پہ ہے، مدینہ ذرا نشیبی جگہ پہ ہے، تو یہاں سے پانی میں سیلاب کی صورت میں بہہ کر کچھ اس مٹی کے ذرات کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ طیبہ۔ اللہ پاک نے مدفن حضور کا مدینہ بنا دیا، جبکہ آپ کا خمیر اصل جنت کی مٹی سے ہے، اور کعبہ بھی کہاں سے ہے؟ جنت کی مٹی سے ہے۔ یہ علماء نے تطبیق دی ہے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کا روضہ اقدس مدینہ طیبہ میں ہے۔ میرے محترم دوستو، طوفان نوح میں اس کعبۃ اللہ کی بنیادیں دب گئیں۔ اللہ پاک نے بھیجا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، جن کا حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان واسطہ تقریباً 500 سال سے زیادہ بنتا ہے۔ وہ تشریف لائے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو عراق کا شہر ہے بابل، بابل کا ایک قصبہ ہے کوسی، کاف واو ثا 3 نقطوں والا اور یا۔ حضرت ابراہیم نے وہاں سے ہجرت کی ہے مصر کی جانب، مصر سے پھر آپ نکلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا عرب کی طرف، اور اس وادی غیر ذی زرع جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس تھا، لیکن اللہ کی تجلیات تھی، اور اللہ نے اس کو مرکز بنانا تھا اور خاتم الانبیاء کو یہاں لانا تھا۔ اس کے لیے مقدمے کے طور پہ پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک زوجہ ہے حضرت سارہ، اور ایک زوجہ ہے حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے بیٹا ہے حضرت اسحاق، اور حضرت ہاجرہ سے بیٹا ہے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے یہ سارے بنی اسرائیلی ہیں، اس لیے کہ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام ہے یعقوب، اور یعقوب عبرانی زبان میں یعقوب اسرائیل ایک ہی معنی ہے، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب کی نسل سے آگے بنی اسرائیل ہے، اور ہم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ مجھے ذرا تھوڑا سا پانی اگر پلا دیں، کوئی مسجد کی خدمت میں ساتھی معمور ہوں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ تھوڑی سی میری جانب رہے۔ آج دنیا میں جو لڑائی اور جھگڑا ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہم ابراہیمی، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی۔ اب بات کہ حرمین شریفین ہمارے پاس، مکہ بھی ہمارے پاس، مدینہ بھی ہمارے پاس، اور انشاءاللہ مسجد اقصی بھی سارے کہیں ہمارے پاس، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے پاس، آج نہیں تو کل نہیں تو قیامت تو کہیں نہیں گئی نا۔ حضرت مہدی نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ ہم دنیا کی عدالت میں ایک بات رکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، آؤ فیصلہ کرتے ہیں کون ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے بنیادی اور بڑی سطح کے 3 کام ہیں، جو بڑے بڑے اہم کارنامے ہیں، وہ 3 ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ ایک ہے اللہ کی بے داغ توحید، دوسرے نمبر پہ اللہ کے لیے ہجرت، اور تیسرے نمبر پہ قربانی۔ یہ تینوں کام آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی بے داغ توحید ایسی ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ٹکرا گئے، خاندان کے ساتھ ٹکرا گئے، بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکرا گئے، بتوں کو پاش کیا، اور اللہ رب العالمین کی اس توحید پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ اللہ کی بے داغ توحید ایک۔ دوسرا، اللہ کی اس بے داغ توحید کی خاطر گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، ہجرت، اور ہجرت ہی سے آگے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد گھر بیٹھ کے نہیں ہوتا، جہاد کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہجرت اور جہاد ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہے، ہجرت اور جہاد۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلا بنیادی کام اللہ کی بے داغ توحید، پھر ہجرت اور جہاد، اور تیسرا اللہ کی راہ میں قربانی۔ اللہ نے قربانی مانگی، بیٹا پیش کر دیا، اللہ نے قبول کر لیا، بیٹا بچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے نام پہ، حضرت ابراہیم کے اس کھاتے میں جتنی نیکیاں جا رہی ہیں، کوئی کیلکولیٹر حساب کر سکتا ہے جی؟ جتنے دمبے ذبح ہوتے ہیں، جتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، جتنی گائے ذبح ہوتی ہیں، جتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اللہ جب دینے پہ آتا ہے
اللہ قبول فرما لینا تو چھوٹی سی نیکی کو قبول کرتا ہے اور پھر جواب میں بے حساب عطا کرتا ہے. اور اس کی بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کرنا ہے. اللہ جو کچھ ان کو عطا کر رہا ہے، کوئی حساب کر سکتا ہے کہ ہر سال کتنی قربانی ہوتی ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا. ایک محلے میں آپ شمار نہیں کر سکتے، پوری دنیا تو اپنی جگہ رہی. ہم دنیا کے یہودی اور عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو، نہ تمہارے اندر اللہ کی بیدار توحید، نہ تمہارے اندر ہجرت اور جہاد، تم تو ہجرت اور جہاد کے دشمن ہو، ہجرت اور جہاد کے تم مخالف ہو، اور نہ تمہارے اندر اللہ کے نام پہ قربانی ہے، تو کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو؟ ابراہیمی وہی ہے جو محمدی ہے. سب کہیں ابراہیمی وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. اس لیے مکۃ المکرمہ ہمارے پاس ہے، مدینہ منورہ ہمارے پاس ہے، تو قبلہ اول بھی مسلمانوں کا یہ حق ہے، چاہے جتنی بڑی قربانی لگے گی، اور انشاءاللہ اس نے آنا مسلمانوں کے پاس ہی ہے. یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ. اس ضمن میں ایک بات چھوٹی سی اور بھی کہتا ہوں. مسلمان پوری بات سے آگاہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں. اس وقت مسجد اقصیٰ کا جو مقدمہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو جھگڑا ہے، مسجد اقصیٰ کا جو کیس ہے، اس میں کتنے فریق ہیں؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ اس میں فریق کتنے ہیں؟ مقدمے میں بعض دفعہ کچھ رفیق ہوتے ہیں، کچھ فریق ہوتے ہیں. رفیق کہتے ہیں دوست کو، فریق کہتے ہیں مقابل کو. تو اس مقدمے میں فریق کتنے ہیں؟ اس مقدمے میں 3 بڑے فریق ہیں. 3 بڑے فریق ہیں. غلط فہمیاں ذہن سے نکالنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ایک فریق ہے امریکہ اور اس کے حواری اسرائیل سمیت، ایک فریق ہے امریکہ اور اسرائیل. دوسرا فریق ہے عرب امت مسلمہ اور پاکستان. یہ سارے ایک الگ فریق ہیں. ایران الگ فریق ہے بھائی. ایران اس مقدمے میں، اس کیس میں رفیق نہیں، فریق ہے. اور ہم یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، ابھی سے نہیں. سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں جہاں حضرت سلیمان کی حکومت رہی وہ سارا خطہ ہم حاصل کریں گے. حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے جہاں جہاں تک ان کا تخت اور ان کی حکومت رہی، ان کا حکم چلتا تھا، ان کی حکمرانی چلتی تھی، وہاں تک ہم حاصل کریں گے اس رقبے کو. اسی کو وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. ایک بات ایران کیا کہتا ہے؟ ایران کا موقف یہ ہے کہ جہاں بنو عبید کی حکومت رہی، دولت فاطمیہ جو خالص شیعہ حکومت تھی، جی جو خالص رافضی حکومت تھی، لبنان، شام، عراق، ایران، بحرین، یمن، ان سارے خطوں پہ، عمان بھی اس میں تھا، ان سارے خطوں پہ حکومت رہی ہے خالص رافضی حکومت. اور اس نے بڑے بڑے مسلمان حکمرانوں کو بھی پریشان کیا. اس کا بانی تھا ابو عبید. مصر سے اٹھا اور اس نے دعویٰ کیا میں مہدی ہوں. بڑا فرعون دل آدمی تھا. ظلم ڈھائے، اہل سنت کا قتل عام کیا اور ایک خالص بلاک قائم کیا رافضی حکومت کا. ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسی دولت فاطمیہ کو دوبارہ حاصل کریں گے. اب جب مقدمے میں فریق ہی الگ ہے تو مجھے بتائے کہ ہمیں خواہ مخواہ کی حمایت کرنا یا اس مقدمے میں آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑنا جو آپ کے ساتھ مقابل کھڑا ہے اس کا موقف آپ والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ پاک نے ہمارے فوجیوں کو بھی بصیرت دی ہے، جرنیلوں کو بصیرت دی ہے، سمجھ عطا کی ہے. ہماری فوج نے ایسے فیصلہ کر لیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہوائی فیصلہ ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے ہوا اور اس میں تکوینی امر شامل ہے. اللہ پاک کبھی پاکستان کو حرمین کے مقابل نہیں لائے گا. پاکستان حرمین کا محافظ بن کے کھڑا ہوگا. بے شک اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، عربوں کا رویہ بھی ٹھیک نہ ہو، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے حکمرانی کی، اسٹیٹ کی بات ہے، تو اسٹیٹ انشاءاللہ چونکہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، یہ حرمین کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس مقدمے میں 3 بڑے فریق ہیں. خیر یہ بات ضمناً میں نے آپ سے کہہ دی ہے تاکہ حقائق کا پتہ ہو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. اور یہاں جو ایران کی حمایت میں بے جا بولیاں بولنے والے ہیں وہ نہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں نہ حرمین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو تصویر بالکل واضح ہے، آپ کے سامنے ہے سارا نقشہ کہ اس وقت کون کس کی بولی بول رہا ہے اور کون کس کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال رہا ہے. ہم حرمین کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی جو ریاستی پالیسی حرمین کے حق میں ہوگی اس پر جان قربان کرنا بھی سعادت سمجھتے ہیں. کہے انشاءاللہ العزیز. اور یہی اصل حق ہے فلسطینیوں کا، یہی اصل مقدمہ ہے مسجد اقصیٰ کا. مسجد اقصیٰ کا مقدمہ یوں نہیں کامیاب ہونا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہودیوں سے آپ آزاد کرا لیں،
اور ایران کے قبضے میں چلی جائے۔ یہ تو وہی ہوا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بڑے یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہوئی تو چھوٹے یہودیوں کے قبضے میں چلی جائے۔ بات صاف ستھری سی ہے، وہی موقف ہے فلسطینی کا، وہی موقف ہے عرب کا، وہی موقف ہے پاکستان کا، اور وہی رضا ہے میرے اللہ کی، اور اسی پہ انشاءاللہ نتیجہ مرتب ہونا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کی بنیادیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے پھر ایک بار نئے سرے سے رکھوائیں، چونکہ طوفان نوح میں کعبہ کی بنیادیں دب گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اور ان کے قابل فخر فرزند حضرت اسماعیل سے اللہ نے اس کعبہ کو پھر ایک بار نئے سرے سے تعمیر کرایا ہے، اور اس تعمیر کا ذکر رب نے قرآن میں کر دیا ہے۔ آپ جب سیڑھی لگاتے ہیں یا مکان کے لیے گو کرتے ہیں، پھٹے وٹے لگاتے ہیں، رسیاں لگاتے ہیں، تو اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں قبضہ لگا دیا، قبضہ کیا، قبضے کیے ہیں بھائی، کوازے بھی کہتے ہیں، کوازے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن یہ لفظ بول رہا ہے، اور اسی سے بگڑ کے آگے کوازے بن گیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، سب کہیں سبحان اللہ۔ القواعد کہتے ہیں وہ جو بنیاد تعمیر کرتے ہوئے آپ کوئی گھوڑی رکھتے ہیں، کوئی سیڑھی رکھتے ہیں، پھر کوئی پھٹے وٹے لگاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور ان کا بیٹا جب اس کی بنیاد رکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اے رب ہماری طرف سے قبول کر لے اس کو، تو ہی اصل سننے اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور جیسے مستری اور مزدور لگے ہونا تو آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کی وہ گنگناہٹ بھی، سبحان اللہ، جو اللہ کی محبت کے ترانے ہیں، ان کو بھی اپنی اس آخری لا ریب کتاب کا حصہ بنا دیا کہ یہ باتیں باپ اور بیٹا کر رہے تھے۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ اللہ سے دعائیں تھی۔ وہ باتیں کیا تھی؟ اللہ سے حضور کو مانگنا تھا۔ وہ باتیں کیا تھی؟ ختم نبوت کے تائیدار کو اللہ سے مانگنا تھا۔ اگلی آیت میں وہ ذکر آ رہا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے رب، ہم یہ شہر تو آباد کر رہے ہیں، یہ مکان تو آباد کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اب آگے آباد کاری کے لیے، اس کے امام بنانے کے لیے، اور اس کے لیے انسانی وجود کی شکل میں ایک مرکز بنانے کے لیے، اے رب ان میں سے ایک رسول اٹھا، سبحان اللہ، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور سکھائے، ان کو کتاب کی پکی باتیں، اور ان کو سنوارے، ان کا تزکیہ کرے، اور ایسی جماعت تیار کرے جو تیرے آخری دین کی سب سے بڑی پہرہ دار جماعت ہو۔ یعنی حضور کو بھی مانگا حضرت ابراہیم نے، اور صحابہ کو بھی مانگا حضرت، سارے بولیے، صحابہ کو بھی اللہ سے کس نے مانگا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے مانگا ہے تو منگوانے والا کون ہے؟ یہ دعا دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ یہ خیال دل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کا خیال، نبی کی سوچ وہی ہوتی ہے۔ گویا صحابہ دنیا میں نہیں آئے، صحابہ کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے دنیا میں آیا ہے۔ جیسے حضور دنیا میں نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف آپ کی آمد سے قبل ہو رہی تھی۔ میرے محترم دوستو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبۃ اللہ کے پڑوس میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ ایک طرف سارے انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل سے، اور ایک طرف اکیلے حضور ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا ہے، سارے نبیوں کو معراج کرایا ہے۔ معراج ہے عروج، معراج ہے ایک ایسی دلیل جو سب کو نظر آئے کہ نبی کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا ترجمان ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، فرش پہ نہیں عرش پہ کرایا، لیکن اس کے بھی دو حصے بنائے۔ ایک سٹیپ مکہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا سٹیپ بیت المقدس سے آسمانوں تک اللہ پاک نے یہ سیر کرائی ہے۔ بیت المقدس میں حضور جب پہنچے ہیں، سبحان اللہ، مکۃ المکرمہ سے اللہ پاک لے گئے بیت المقدس میں، چونکہ یہ قبلہ ثانی ہے، وہ قبلہ اول ہے۔
دونوں قبلوں کا امام بنا کر پہلے حضور کا زمین پہ قبضہ مکمل کرایا، سب کہیں سبحان اللہ۔ اب پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی، جب حضور آسمانوں کے سفر پہ پہنچے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، نیچے میرا نبی اوپر ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ بیت المعمور نیچے میرا نبی اوپر ہے، سدرۃ المنتہا نیچے میرا نبی اوپر ہے، اللہ رب العالمین کے قرب میں پہنچے ہیں۔ رب نے بتا دیا ہے یہ ہے ختم نبوت کا منصب، یہ ہے ختم نبوت کا تاج، اور یہ ہے ختم نبوت کی شان کہ ساری مخلوق نیچے ہے اور محمد مصطفیٰ سب سے اوپر کھڑا ہے۔ اب حضور سے بڑی ذات اگر ہے تو کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ اتنے قرب کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے کہ مدغم نہیں ہوا معاملہ۔ حضور مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اور مقام کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسے میں نے ایک جملہ کہا کہ مکانوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات اگر کعبے پہ پڑ رہی ہے تو کعبے سے بھی زیادہ تجلیات انسانوں میں حضور پہ پڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کی حاضری کا اپنا شرف اور فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی حاضری کا اپنا شرف ہے۔ آپ ذرا سوچیں، عمرہ سارا مکۃ المکرمہ میں مکمل ہو جاتا ہے، حج سارا مکۃ المکرمہ میں مکمل ہو جاتا ہے، یہ مدینے جانے کی زحمت کیوں دی؟ مدینہ کی حاضری کیوں لازم قرار دی؟ اس لیے کہ سبحان اللہ کہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، بھئی اللہ تو ہر جگہ پہ ملتا ہے، اللہ پاکستان میں بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا جی؟ بولیے ذرا، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ پاک تو پاکستان میں بھی ملتے ہیں، حضور کو ملنے کے لیے مدینہ جایا جاتا ہے، سبحان اللہ کہیں جن کا عقیدہ ہے حیات کا، حیات الانبیاء کا، ہم کہتے ہیں اللہ پاک تو ہر جگہ پہ موجود۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمانے لگے، جن سے ہم نے حدیث پاک پڑھی، حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی کے روڈ پکا والے، وہ کہنے لگے کہ میں مکۃ المکرمہ سے نکل کے مدینہ جانے لگا تو ایک حاجی نے مجھے پکڑ لیا، ملتان کا تھا، کہتا ہے حضرت مکہ میں ہی رہیں، مدینہ جا کر کیا کریں گے؟ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے لوگوں کے نظریات ہیں اور ان میں بڑا بگاڑ ہے۔ کہتا ہے کہ مکہ میں رہیں، یہاں ثواب زیادہ ہے، وہاں ثواب کم ہو جائے گا، یہاں ایک نماز جماعت سے پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، وہاں جا کے پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میں تیری نظر ہزاروں پہ ہے، لاکھوں پہ ہے، تیری نظر جمع تفریق پہ ہے، میری نظر کس پہ ہے؟ سن ذرا۔ فرمایا میں مکے میں جس رب کو ملنے آیا تھا نا، وہ رب تو مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا، وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں مدینے اس لیے جا رہا ہوں، تیری نظر ہزاروں پہ ہے، جمع تفریق پہ ہے کہ یہاں 1,00,000 کا ثواب ہے، وہاں 50,000 کا ہو جائے گا، میری نظر اس پہ ہے کہ رب تو مجھے پاکستان میں بھی ملتا ہے، میں جس محمد مصطفیٰ کو مدینے ملنے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں ملتا ہے۔ یہاں درود شریف پڑھیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، وہاں جا کے درود پڑھے حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، تو وہاں حاضری پوری کرانے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ یہاں سے حاضری ہے لیکن ادھوری ہے، وہاں کی ملاقات پوری ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، درمیان میں واسطہ ہے فرشتے کا، اور آپ جانتے ہیں جس چیز میں واسطہ ہو وہ ملاقات ادھوری ہے۔ مثال کے طور پہ ٹیلی فون پہ بھی آپ بات کر لیتے ہیں لیکن ٹیلی فون کا واسطہ ہے، ملاقات ادھوری ہے۔ خط پہ بھی ملاقات ہو جاتی ہے لیکن خط کا واسطہ ہے، قلم کا، کاغذ کا، حرفوں کا، لفظوں کا واسطہ ہے، یہ ملاقات بھی ادھوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اگلے مہینے گھر آ رہا ہوں، خط میں آخر میں لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ملاقات ادھوری ہے۔ ٹیلی فون بھی کس بات میں مکمل کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے گھر آؤں گا، اس کا مطلب ہے یہ ملاقات بھی ادھوری ہے۔ پوری ملاقات آمنے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت کرنا ہوتا ہے، ایک کی تصویر دوسرے کی آنکھوں میں، سبحان اللہ، اور دوسرے کی تصویر اس کی آنکھوں میں، یہ ملاقات پوری ہے۔ یہ ملاقات پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں آقا ہم نے درود و سلام پاکستان سے پڑھا، ہم پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہاں سے فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتوں کا واسطہ آ گیا، یہ ملاقات ادھوری ہے۔ آقا وہ دن کب آئے گا ہم مدینے حاضر ہوں، واسطے کوئی نہ ہو، ہم پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، جواب ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ملاقات پوری ہو جائے گی۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی اعتدال پہ مبنی عقیدہ ہے۔ ورنہ تو مدینے جانے
کی حاضری کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ عمرہ سارا مکے میں مکمل ہو گیا، حج سارا مکے میں مکمل ہو گیا، مدینہ کس لیے جاتے ہیں؟ مدینہ ہم اپنے آقا سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مدینہ اپنا صلاۃ و سلام سنانے کے لیے جاتے ہیں، حضور سے جواب پانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ اس شاک کے چونکہ قافلے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی تڑپ نصیب فرمائے۔ لکھا ہے علماء نے، جو کعبے کو ان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اللہ اس میں اتنی استعداد پیدا کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کعبے کے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کی تجلی برداشت کر سکتا ہے۔ کعبہ اللہ ایک مکان کا نام ہے، لیکن اصل معاملہ میں نے عرض کیا تھا تجلیات کا ہے، اور وہ تجلیات عرش الہی سے شروع ہوتی ہیں تحت الثری تک، بالکل اسی کی سیدھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز میں رخ کعبے کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ وجہ اللہ کی تجلیات کعبہ شریف پہ اترتی ہے، کعبے کی نسبت سے پھر ہر اس جگہ کو وہ کرنٹ پہنچتا ہے جس کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور وہ ہمارے معاشرے میں کون سی جگہ ہیں؟ مسجدیں ہیں، مسجدوں کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ یہ ایک باطنی کرنٹ ہے، ایک روحانی کرنٹ ہے، اور ایک اللہ پاک کا تکوینی سلسلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کرنٹ کے لیے تار بھی نظر آئے، آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے وقتوں میں تو ہوتا تھا بھئی کرنٹ کے لیے تار بھی نظر آئے تب ہم مانیں گے۔ ریموٹ کنٹرول کی تار ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کام کر رہا ہے۔ موبائل کی تار ہوتی ہے؟ کام کر رہا ہے۔ وائرلیس کی تار نہیں ہوتی، کام کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے بہت پہلے بتا دیا کہ تمہیں نظر آئے نہ آئے، تمہارا رشتہ کعبے سے بھی جڑا ہوا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت تکبیر کہی جاتی ہے۔ وجہ یہ اصل میں وائرنگ سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے مکۃ المکرمہ کے ساتھ، یہ وائرنگ سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے، ایمانی رشتہ سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مدینہ منورہ کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، ظاہر ہے یہاں ذکر ہوتا رہے گا، ہو رہا ہے، اور یہ ایک مرکز ہے۔ اللہ پاک یہاں کے بزرگوں کو بہت توفیقات عطا فرمائے کہ یہاں سے وہ چلتے ہیں، پورے ملک میں ختم نبوت کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں یہاں پہنچا دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کا وجود قائم اور دائم رکھے۔ میں بات مختصر سی ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ، ذرا میری طرف توجہ رہے، بس دو تین جملے اور عرض کرتا ہوں۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ ایک دن کسی جگہ میں دیکھتا رہا، میں نے کہا ابھی بڑا ٹائم ہے، بعد میں غور کیا تو گھڑی رکی ہوئی تھی۔ تو بھائی گھڑی ٹھیک ہے؟ جمیل صاحب کچھ بتائیں تو۔ اچھا، ہمارے ایک ساتھی ہیں تو کہنے لگے میری جمعے میں تقریر لمبی ہو جاتی تھی، تو جو تقریر ٹائم سے اوپر جانے لگتی تو ایک بندہ مجھے نا گھڑی دکھانا شروع ہو جاتا تھا، ایسے لشکارے مارتا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب تقریر لمبی کرنی ہوتی میں اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیتا تھا کہ تو لشکارے ماری جا، میں دیکھوں گا یہ اور طرف سے۔ غلط ہے نا؟ اچھا جی، بس دو ایک جملے اور عرض کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا مکۃ المکرمہ میں اگتا کچھ نہیں ہے؟ سبحان اللہ کہیں تو جملہ کہتا ہوں، اگتا کچھ نہیں ہے، ملتا بھائی کوئی خربوزہ ہوتا ہے، آم ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اگتے سارے بول لو یار، اگتے کیلے، سیب، کوئی شے نہیں اگتی۔ مکۃ المکرمہ میں تو کھجور بھی نہیں اگتی، جو ہو کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کھجوریں کہاں ہوتی ہیں جی، مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں۔ مکہ میں بس زمزم ہے اور عبادت ہے، سبحان اللہ۔ مکۃ المکرمہ میں درخت بھی کوئی نہیں، عجیب بات ہے، جو ہو کے آئے ہیں ان سے پوچھئے، مکۃ المکرمہ میں کھیت بھی کوئی نہیں، فصل بھی کوئی نہیں، چشمے بھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ایبٹ آباد مری کی طرح دیکھنے میں وہ اس طرح سینریاں نہیں ہیں، اس طرح کے مناظر نہیں ہیں، لیکن کشش دیکھیں، سبحان اللہ۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں اس کو مری اور ایبٹ آباد کی طرح بنا دیتا تو تم یہاں آ کے بھی صرف تصویریں سیلفیاں بنا کے نکل جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظاہر کے لیے ہے ہی نہیں، یہ باطن کے لیے ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ اگر اسے مری اور ایبٹ آباد کی طرح میں سبز اور ہریالی دے دیتا، چشمے بنا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ بتاتے ہیں مکہ میں اگے گا کچھ نہیں، ملے گا سب کچھ، سبحان اللہ کا۔ دریاؤں میں کچھ اگتا ہے، سمندروں میں اگتا ہے،
لیکن جہاں بھی اگتا ہے دریاؤں کی وجہ سے اگتا ہے. جہاں بھی کوئی فصل ہوتی ہے دریا کے پانی سے ہوتی ہے. خود دریا میں کچھ نہیں اگتا. مکہ دریائے رحمت ہے, سبحان اللہ کہو. مدینہ دریائے رحمت ہے. دنیا میں ہمیں جہاں کچھ جو مل رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے یا مکے کا فیض ہے یا مدینے کا فیض ہے. اللہ وہاں کچھ نہیں اگنے دیتے. وجہ کہ آپ جائیں اور کہیں مکے والے کدھر ہیں جی, نظر نہیں آ رہے. کوئی کہے جی وہ کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کوئی کہے جی گندم اٹھانے کا سیزن ہے. اچھا جی کھجوریں توڑنے کا سیزن ہے, سیب کاٹنے کا سیزن ہے. اچھا جی بجائی کا سیزن ہے. اللہ فرماتے ہیں جو مکے والے ہیں انہیں ملے گا سب کچھ, کرنا کچھ بھی نہیں پڑے گا. انہیں میں نے اپنے گھر کے لیے بنایا اور اس جگہ کو ایسا بنایا, اس میں روحانی کشش اور مقناطیسیت رکھ دی ہے. اور پھر ایک اور اگلا جملہ بھی سن لیجئے, دنیا میں ہر کام دائیں طرف سے ہے, کام کرو دائیں سائڈ سے. لیکن عجیب بات ہے, مکہ جائیں تو رخ بدل گیا, مدینہ گئے تو رخ بدل گیا. مکۃ المکرمہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے, کعبہ اس رخ پہ نہیں ہے, دائیں کندھے کی طرف نہیں ہے, بلکہ کعبہ شریف بائیں کندھے کی طرف ہے. ذرا سوچیں جو طواف کر کے آئے, جب طواف کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے, اینٹی کلاک ہوتا ہے, گھڑی کی رخ پہ نہیں ہوتا کہ 12 کے بعد 1, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, نہیں, الٹا ہے. 12 کے بعد 11, 11 کے بعد 10, 10 کے بعد 9, الٹا. اس کو اینٹی کلاک کہتے ہیں. مکۃ المکرمہ میں طواف ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو تو صحیح نا سارے, ایسے ہی ہے. اچھا ہر کام دائیں طرف سے ہے, سبحان اللہ. مکۃ المکرمہ میں جا کے یہ ضابطہ بدل کیوں گیا؟ بیت اللہ شریف اس کندھے کی طرف کیوں آ گیا؟ ہونا ادھر چاہیے. ہر کام دائیں سائڈ سے, سڑک پہ چلو, روڈ پہ چلو, راستے پہ چلو دائیں طرف, کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ اور پانی پیو دایاں ہاتھ, کپڑے پہنو دائیں طرف سے, مسجد میں جاؤ دایاں پاؤں. اور اللہ کا گھر طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا, اور کعبہ کس طرف ہے بولیے ذرا. اور یہی معاملہ مدینے میں ہے, سبحان اللہ. حضور کے روضے پہ حاضری دے رہے ہیں, حضور کا روزہ اس کندھے کی طرف نہیں رہتا. کدھر رہتا ہے؟ جو ہو کے آئے ہیں وہ تو بولو, کس طرف رہتا ہے؟ اس کندھے کی طرف, سبحان اللہ. اب جملہ کہتا ہوں, اس کو دلوں میں جگہ دینی ہے, سبحان اللہ. اللہ پاک نے ہمیں کتنا عظیم سلسلہ عطا کیا ہے, کیسی اللہ پاک نے ہمیں باطنی زندگی اور روحانی قوت کے تسلسل سے جوڑ رکھا ہے. مکہ میں بھی طواف اس ہاتھ سے کہ بیت اللہ اس کندھے کی طرف, اور حضور کے روزے پہ حاضری دے تو جالیاں مبارک کدھر رہتی ہیں؟ اس کندھے کی طرف. جالیاں ادھر نہیں ہوتی, جالیاں اس کندھے کی طرف ہوتی ہے. حضور کے چہرے انور کے سامنے جس نے بھی جانا ہے, عورتوں کو بعض دفعہ پردہ لگا کے دوسری طرف سے روزے کی زیارت کراتے ہیں, لیکن وہ حضور کے چہرے کے سامنے جس نے بھی آنا ہے, کندھا کون سا ہوگا؟ بولو نا یار, بول لو, کندھا کون سا ہوگا؟ کندھا بایاں. اللہ کے گھر کا طواف ہے تو کندھا بایاں, سبحان اللہ. میرا اللہ کہتا ہے یہاں تم دل دھونے کے لیے آئے, سبحان اللہ کہے, دل چمکانے آئے ہو, دل بھرنے آئے ہو, تو سائڈ بھی وہ لے کے آؤ جو دل والی ہے. دل ادھر ہے جناب, ادھر نہیں ہے. کیا خیال ہے جی؟ اتنے مجمع میں کوئی ایسا ہے جس کا دل ادھر ہو؟ بھائی بولو تو صحیح, ادھر ہی ہے نا. ایک جگہ میں نے پوچھا کسی سے کہ دل کدھر ہے؟ بابا جی ہاتھ لگاؤ. کہتا ہے میرا دل گھر ہے. بیگم گھر تھی نا, کہتا میرا دل گھر رہ گیا. بھئی دل کدھر ہے سب کا؟ سبحان اللہ. تو کہے دل اس سائڈ پہ ہے. میرے رب کا نظام دیکھیے نا, سائڈ بھی وہ لے کے آؤ جو دل والی ہے, سبحان اللہ. پھر ایک اور جملہ کہتا ہوں, مکے اور مدینے میں اللہ نے فاصلہ رکھ دیا. آپ نے غور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اگر مکے میں ہی ہوتا بندہ جلدی سے طواف کا, اور بیرون ملک بیٹھا ہے تو سالہ سال سے صبر ہے. دوری کی وجہ سے, ذوق سے سنے ذرا, دوری کی وجہ سے صبر آ جاتا ہے, اور قرب ہو تو پھر کشش پیدا ہوتی ہے. اچھا اگر حضور کا روزہ بھی مکے میں ہی ہوتا, طواف کرتے وقت بندہ کہتا جلدی جلدی طواف کرو, حضور کے روزے پہ جانا ہے, سبحان اللہ کہیں ذرا. حضور کے روزے پہ حاضری کے لیے جاتا, درود شریف پڑھ رہا ہوتا, تو پھر انتشار, جلدی جلدی درود شریف پڑھتا بھاگتے بھاگتے, اور کدھر جانا ہے جی؟ طواف کرنا ہے. اللہ نے کہا میں اتنا فاصلہ رکھ دوں گا, سبحان اللہ کہو ذرا. تو مکے میں رہے گا جی بھر کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میری توحید کے بھر بھر کے جام دل کو پلا سکے گا, اور مدینے میں جائے گا سکون سے محبت سے میرے محبوب کے روزے پہ حاضری دے سکے گا, سکون سے درود شریف پڑھ سکے گا. میرے محترم دوستو, ہم مکہ مدینہ والے اور پھر ساتھ ساتھ مسجد اقصی والے, اس امت کے ایک ہونے کے لیے مرکز کے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے. اور اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات ہیں, ان حالات میں
پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں اللہ کسی اور کا کالا پیلا نیلا جھنڈا مسجد اقصی پہ لہرانے کی بجائے ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے۔ کہو آمین۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد اقصی کے لیے قربانیاں جتنی لگی ہے، پچھلے سال ہمارے ایک پروگرام میں وہاں کے وزیر آئے تھے، فلسطین کے، حماس کے وزیر تھے جب حماس کی حکومت تھی، بڑے صاف لفظوں میں ان سے میں نے پوچھا کہ مسجد اقصی کو کوئی ایران کا فائدہ ہے، کوئی رافضیوں کی طرف سے فائدہ ہے فلسطینیوں کو؟ میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے عربی کی، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ مسجد اقصی میں مجاہدین کو جتنا یہودی نقصان پہنچاتے ہیں اتنا ہی یہودیوں کے اعلی کار ایرانی نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے قطعاً امت مسلمہ نے یہ جنگ خود لڑی ہے، لڑتی رہے گی انشاءاللہ العزیز، کسی کو جعلی کارڈ نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ ہم پاکستان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو حرمین شریفین کا محافظ سمجھتے ہیں۔ جو حرمین کو، عربوں کو یا اسلام کے مراکز کو برا بھلا کہے گا، آڑ امریکہ کی لے کر دشمنیاں تم ان سے نکال رہے ہو، تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تم نے آبنائے ہرمز کہا، آبنائے خالد بن ولید کیوں نہیں کہا؟ خالد بن ولید نے ہرمز جیسے شیطان، آگ کے پجاری، کسرا کے گورنر، اس کا نام تھا ہرمز، اس کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے اسی آبنائے ہرمز کے مقام پہ۔ اور کب قتل کیا؟ 12 ہجری میں، میرے نبی کی رحلت کے 1 سال بھی ابھی پورا نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کو کچھ ماہ ہوئے تھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں عرب سے نکل کر عجم کی سرحد پہ پہلی یہ جنگ لڑی گئی جس میں خالد بن ولید کے ہاتھوں ہرمز قتل ہوا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایرانی آج تک صحابہ سے بغض کی وجہ سے اس جگہ کو ابنائے خالد بن ولید نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے یہ باتیں کافی ہے نا بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے نظریات کو سمجھیں، اپنے ہیروز کو سمجھیں۔ جو ہمارے ہیرو ہیں وہی ہمارے ہیرو ہیں۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہو، ان شیطانوں کو شہید کہنے سے کیا ہوگا؟ ملا عمر کو شہید کہو، ڈٹ کر شہید کہو، صدام کو شہید کہو۔ جو صحابہ رسول کا دشمن ہے اسے شہید کہہ کر اپنا ایمان، اپنے نکاح اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریاست ہماری حرمین شریفین کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے اور حج کی اللہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان